حضرت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، دینی کاموں یا محفل میلاد کے لیے چندہ کرنے والے کو روکنا اور اس پر یہ کہنا کہ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیتے تو وہ دعائیں دے دیتا، یہ کہنا کیسا ہے؟ غریبوں کو بھی دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غریبوں کو دینے کے لیے اپنی جیب میں تھوڑا ہاتھ ڈال دے آدمی، بینک بیلنس ہے تو وہاں کوئی چیک کیش کروا لے۔ شادیوں میں جو خرچہ کرتے ہیں کروڑوں روپے کا، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ کر لے، آدھے پہ ٹھیک ہے، شادی پر جائز خرچہ ہے تو وہ آدھے پہ کر لے اور آدھا غریبوں کو دے دے۔ یعنی جشن ولادت ہی میں سے کیوں مطلب ڈسکاؤنٹ، یا پورا ہی بلکہ 100% دے دو۔ ہر سال حج پر اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، معاذ اللہ کوئی کہے کہ بھئی حج بند کر دو تو یہ کیا یہ پوسیبل ہے؟ تو بہرحال یہ کہ یہ جشن ولادت پر جو خرچ ہوتا ہے یہ بھی کار ثواب ہے۔ غریب پر خرچ ہونا یہ بھی کار ثواب ہے، بالکل غریب کی مدد ہو، سیلاب زدگان کی بھی مدد ہو، دکھیاروں کی بھی مدد ہو، سب کی مدد ہو، لیکن صرف جشن ولادت کو مائنس کر کے کیوں مدد ہو؟ یہ بھی جاری رہے، وہ بھی ہوتا رہے، 11ویں 12ویں کی نیازیں بھی ہوتی رہیں اور غریبوں کے پیٹ بھی بھرتے رہے۔ اور کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ جو جشن ولادت پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، سیلاب زدگان پر بھی انہوں نے اربوں روپے خرچ کر دیے، آپ کے سامنے کیے نا۔ اور دعوت اسلامی کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں ہے جتنا دعوت اسلامی نے سیلاب زدگان کی خدمت کی ہے، میں تو نہیں جانتا کہ کسی اور ادارے نے خدمت کی ہو اتنی۔ تو یہ کیا ہے کہ جشن ولادت کو مائنس کر دیں؟ تو انشاءاللہ جشن ولادت بھی دھومیں مچاتے رہیں گے اور غریبوں کے پیٹ بھی انشاءاللہ بھرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وسوسے نہ پالا کریں۔ اتنا مطلب عجیب معاملہ ہے، 5 لاکھ کا موبائل فون ہے، سمجھے، اور کار کتنے کی ہے؟ اب تو سنا ہے کروڑ 1.5 کروڑ کی کاریں آ رہی ہیں۔ ان کو سمجھاؤ نا یار، دیکھو سستے والی کار لے لیں، سستے والا موبائل لے لیں، چشمے ہزاروں روپے کے تو چشمے پہنتے خوبصورت فریموں والے، گھر میں ڈیکوریشن۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ 3 کروڑ کا ان کے گھر میں ڈیکوریشن ہے، 3 کروڑ روپے کا۔ تو ایسوں کو بولو نا کہ یہ ان میں کچھ نکال کر کٹوتی کر کے غریبوں کی مدد کر دیں۔ آخر آقا کے جشن ولادت پر کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ وہ جہاں موقع ہوتا ہے وہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ سونے کا ہے، جہاں سونے کا دروازہ ہے، کیا مشورہ دیں گے کہ لکڑی کا لگا لو اور سونا غریبوں کو دے دو؟ جاؤ دے کر آ جاؤ مشورہ۔ مسجد نبوی شریف میں کروڑوں اربوں روپے کا سونا لٹکا ہوا ہے، ہم آپ جا کے معلومات کر رہے ہیں، بڑے بڑے جھومر سونے کے ہیں، گولڈ کے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ واٹ از دس؟ کروڑوں اربوں روپے کا ہر سال غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے، شاید ہر سال تبدیل ہوتا ہے، جس میں سونے کی کڑھائی کی جاتی ہے۔ وہاں کوئی مشورہ نہیں دیتا غریبوں کو دے دو۔ جہاں ہم نے مرحبا یا رسول اللہ کا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ دل بڑا رکھیں اور غریبوں کی بھی مدد کریں اور آقا کا جشن ولادت بھی منائیں۔ اپنے بچوں کا جشن ولادت لوگ مناتے ہیں برتھ ڈے کے کر، ہزاروں روپے کا کیک کاٹ کے وہ تالیاں بجا کے ہڑپ کر جاتے ہیں، آدھا گرا دیتے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں بولتا کہ آج اس بار آپ یہ پیسے وہاں دے دو، اور بہت کچھ لوگ کر رہے ہوتے خرچے۔ تو بہرحال یہ کہ جو جائز کام ہوئیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہوتے رہیں اور غریبوں کی مدد ہوتی ہی رہی ہے۔ میں اور آپ کیا کھلائیں گے غریبوں کو؟ سب کو رب کھلاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے
دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول